اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الانعام آیت نمبر 50۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو، کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو واضح کر دیا ہے اور فرمایا کہ کہو کہ میرا دعویٰ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مجھے اللہ کی وحی نے راہ راست دکھائی ہے، خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہوں، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ اے محمد تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی اور مددگار ہوگا اور ان کی سفارش کرے گا، شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات اور دن پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں اور کھاتے پیتے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منجملہ اور اعتراضات کے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ کے گرد و پیش ہماری قوم کے غلام، موالا اور ادنا طبقے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو وہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ اس شخص کو ساتھی بھی کیسے کیسے معزز لوگ ملے ہیں، بلال، عمار، صہیب اور خباب۔ بس یہی لوگ اللہ کو ہمارے درمیان ایسے ملے جن کو برگزیدہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ ان ایمان لانے والوں کی خستہ حالی کا مذاق اڑانے پر ہی اکتفا کرتے تھے، بلکہ ان میں سے جس کے سے کبھی پہلے کوئی اخلاقی کمزوری ظاہر تھی تو اس پر بھی حرف گیریاں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ فلاں جو کل تک یہ تھا اور فلاں جس نے یہ کیا تھا آج وہ اس برگزیدہ گروہ میں شامل ہو گیا، اور انہی باتوں کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں، سب برابر ہیں۔ تو دعوت اور تبلیغ کے مشن میں بھی کسی کو یہ اس کی مالی صلاحیت کی وجہ سے نہیں دیکھا جائے گا کہ کون امیر اور کون غریب ہے، سب اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اللہ کے نزدیک زیادہ جو پسندیدہ ہے وہ کون ہے؟ جس کا جو تقویٰ میں زیادہ ہے۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بھار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بھار ان پر نہیں ہے۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ تو یہاں ہر شخص اپنے عیب اور ثواب کا ذمہ دار آپ ہی ہے۔ ان مسلمان ہونے والوں میں سے کسی شخص کی جواب دہی کے لیے تم کھڑے نہ ہوگے اور نہ تمہاری جواب دہی کے لیے ان میں سے کوئی کھڑا ہوگا۔ تمہارے حصے کی کوئی نیکی یہ تم سے لے نہیں سکتے اور اپنے حصے کی کوئی بدی تم پر نہیں ڈال سکتے۔ پھر جب یہ محض طالب حق بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو آخر تم کیوں انہیں اپنے سے دور پھینکتے ہو؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا تھا۔ تو یعنی غریبوں اور مفلسوں اور ایسے لوگوں کو جو سوسائٹی میں ادنا حیثیت رکھتے تھے، سب سے پہلے ایمان کی توفیق دے کر پھر ہم نے دولت اور عزت کا گھمنڈ رکھنے والے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا۔ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو، سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تم پر سلامتی ہے۔ ایک دفعہ پھر مومنوں کو سلام کا پیغام دیا جا رہا ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔
یہ اس کا رحم اور کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے تو بہت سے لوگ ایسے تھے جن سے دور جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ ہو چکے تھے۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد اگرچہ ان کی زندگیاں بالکل بدل گئی تھیں، لیکن مخالفین اسلام ان کو سابق زندگی کے عیوب اور افعال کے طعنے دیتے تھے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو تسلی دو، انہیں بتاؤ کہ جو شخص توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں سے درگزر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اس طرح کا اشارہ اس پورے سلسلہ تقریر کی طرف سے جو چوتھے رکوع کی اس آیت سے شروع ہوا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی صاف اور صریح دلیلوں اور نشانیوں کے بعد بھی جو لوگ اپنے کفر انکار پر اصرار ہی کیے جا رہے ہیں، ان کا مجرم ہونا بالکل غیر مشتبہ طور پر ثابت ہوا جاتا ہے، اور یہ حقیقت بالکل آئینے کی طرح نمایاں ہو جاتی ہے کہ دراصل یہ لوگ ضلالت پسندی کی بنا پر یہ راہ چل رہے ہیں، نہ اس بنا پر کہ رائے حق کے دلائل واضح نہیں ہیں، یا یہ کہ کچھ دلیلیں ان کی اس گمراہی کے حق میں بھی موجود ہیں۔ قُلْ إِنِّي نُهِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَکُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِینَ۔ اے محمد ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، رائے راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شرک سے منع کر رہے ہیں۔ اب میرے اختیار میں ہے وہ چیز ہے نہیں، اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 57 میں فرمایا گیا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی اور دلیل پر ہوں، کیونکہ وحی اور رسالت کی راہ دلیل و یقین اور علم و بصیرت کی راہ ہے، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس شک و ظن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 50 میں یہی بات دوسری طرح بیان کی گئی تھی، کیا اندھے اور بینا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے ظاہر ہوا کہ دنیا میں ہی راہیں ہوئیں، اس دنیا میں دو راہیں ہیں، ایک شک اور گمان کی، دوسری یقین محکم اور بصیرت کی۔ تو جو لوگ اللہ اور آخرت کے منکر ہیں یا دوسروں کی پرستش کی گمراہیوں میں سرگرداں ہیں، کیا ان کے پاس اس انکار کے لیے کوئی بصیرت ہے؟ وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، ہم محسوسات کی سرحد سے آگے نہیں بڑھ سکتے، لہٰذا ان کی سوچ تخمین اور ظن پر مبنی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو انسان یہ کہتا ہے کہ میں علم و یقین رکھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ وہ شک اور گمان کے قریب بھی نہیں گیا ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ تمہیں کس کی طرف جانا ہے، اس کی طرف جو علم و بصیرت کی بنا پر زیادہ سے زیادہ جانتا ہے، یا اس کی جو کچھ نہیں جانتا؟ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اس آیت میں استعجال بالعذاب کا بھی ذکر ہے۔ منکرین حق جو اللہ کے احکام سے بے خبر ہیں کہتے ہیں کہ تم اللہ کے جس فیصلے کا ذکر کرتے ہو اگر وہ سچ ہونے والا ہے تو کیوں نہیں ہو چکتا؟ فرمایا اگر میرے اختیار میں ہوتا تو اسی لمحے فیصلہ چکا دیتا، لیکن وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اس نے جو قانون مقرر کر دیا اسی کے مطابق اس کا ظہور ہوگا۔ پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ حق غالب ہوا اور باطل سرنگوں، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو
اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو جائے۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، غیب کی ساری کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، رزق اور اس کے معاملات اللہ کے پاس ہیں، رحم مادر میں کیا گھٹتا ہے کیا بڑھتا ہے، بارش کب کہاں کیسے کتنی ہوگی، کل کیا ہوگا، اور موت کی حقیقت ہے کیا ہے، کب آئے گی کیسے آئے گی، پھر سب اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ ہر انسان کے جسم میں 2 روحیں ہیں، موت کے وقت دونوں روحیں نکال لی جاتی ہیں، اور نیند کے وقت ایک روح جسم میں رہتی ہے اور دوسری نکال لی جاتی ہے، پھر اللہ کے حکم سے اس کو اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ سوتے وقت ہم عادی موت کی حالت میں ہوتے ہیں، نہ موت یاد ہے نہ موت کے بعد جی اٹھنا، نہ اس کی فکر، اس کو ہم روز ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ سوتے وقت ہم یہ فیل کیا کریں کہ میں آدھی مرنے والی ہوں، پتہ نہیں اٹھوں گی کہ نہیں، اسی لیے تو سوتے وقت کی دعا کرنی چاہیے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اور سونے سے پہلے جو کرنے کا کام ہے جو سب سے زیادہ ضروری، وہ یہ ہے کہ اپنا محاسبے کو اپنا معمول بنا لیجئے، دن کے گناہوں کا اور ان کے اوپر ندامت کا اور ان کا حساب رو رو کر اللہ سے اس کی رحمت مانگیں، پھر روز رات کو توبہ استغفار کے ساتھ اصلاح کا وعدہ کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ تو فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کا آنے والا کل اس کے آج سے بہتر ہے۔ فرمایا دیکھو جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا تو سارا جسم ٹھیک رہے گا، اور وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ دل۔ وَهُوَ قَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ آیت نمبر 61۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ نگرانی فرشتے سے مراد ہے کہ وہ فرشتے جو ہر وقت انسان کی حفاظت میں آگے پیچھے دائیں بائیں موجود رہتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق انسان ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ نے ہمیں بہترین تقویم کیا ہے، بہترین انسان بنایا ہے۔ اللہ کی تخلیق جو ہے وہ انسان ہے جو بہترین ہے۔ جس طرح ہم اپنی بہترین چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ بھی فرشتوں سے انسانوں کی حفاظت کرواتا ہے۔ اللہ کے ہاں میرا اور آپ کا کیسا درجہ ہے؟ اللہ نے حفاظت کرنے والے ہم پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ میں نے جب تک یہ حدیث نہیں پڑھی تھی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک آنکھ کتنی اہم ہے۔ اللہ نے ایک آنکھ کے لیے 7 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ کئی دفعہ ایکسیڈنٹ میں ہم کہتے ہیں نا کہ آنکھ بچ گئی ہے، تو اللہ نے حفاظت کے لیے 7 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ کتنی دفعہ ہمارا یہ جملہ ہوتا ہے، یہ وہ حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جو اس کو بچا لیتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ فلموں، ڈراموں سے اور ان سین سے جو دیکھنے کے مکروہ ہیں، ممنوع ہیں۔ اللہم اجعلنی فی قلبی نورا۔ اور اللہ نے اور بھی فرشتے مقرر کیے ہیں نا، کرامن کاتبین، ان کو کہا گیا، جو کرامن کاتبین کو اللہ تعالیٰ نے اعمال نامے کا طریقہ سکھایا ہے کہ جب میرا بندہ جب وہ کوئی نیکی کا کام کرے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ لو، اور اگر ارادہ کرے تو 1 نیکی لکھ لو۔ آج فلاں کی عیادت کے لیے جاؤں گی، اگر نیکی کر لو تو کم از کم 10 نیکیاں لکھ لو، اور اگر بندہ برائی کا ارادہ کرے تو کچھ نہیں لکھنا۔ اگر میرا بندہ وہ برائی کر لے تو 1 گناہ لکھنا ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جب میرا بندہ گناہ کرے تو اس کو فوراً نہ لکھنا کہ شاید کہ وہ پلٹ آئے۔ سبحان اللہ،
یہ اللہ ہے جو معاف کرنے پر قادر ہے۔ اگر میرا بندہ گناہ کر کے رک جائے تو ایک نیکی لکھ لو۔ اللہ نے اس پر بھی ایک ریوارڈ دیا ہے کہ اگر گناہ کرنے سے رک جائے تو پھر نیکی لکھو۔ تو رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے لکھوائے جانے والے اعمال کو بخشش اور ندامت کے ساتھ آج ہی صاف کر کے سوئیں۔ یہ لکھنے والے روز لکھتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، ان کی ڈیوٹی ملک الموت کے آنے تک ہے۔ یہ کتاب بند ہو جائے گی تو یہ کتاب کھلے گی کب؟ قیامت کے روز۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ اللہ نے سورت میں عذاب الہی کا فلسفہ سمجھایا ہے کہ میں قوموں کو کیسے کیسے عذاب دیتا ہوں اور کس طرح سے عذاب دیتا ہوں۔ اوپر سے بارش، طوفان، بجلی کڑک، طوفانی ہوائیں، تھنڈر سٹارم، برف باری، ژالہ باری، ہیل سٹارم، دشمن کے جہاز سے بم برسائے جاتے ہیں، ڈرون حملے اوپر سے ہوتے ہیں، پھر اوپر والے طبقے کے عذاب، کھاتا پیتا طبقہ معاشرے کے لیے عذاب بن جاتا ہے، بے حیائی، شراب معاشرے کے لیے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان قریب لوگ ظلم کو دیکھیں گے اور اٹھنے ہی کھڑے ہوں گے۔ اللہ ان پر ایسے حاکم مسلط کر دے گا جو وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور وہ دعائیں مانگیں گے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں۔ ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، عنقریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اے محمد، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ ایک دفعہ پھر آج یہاں پر یہی موضوع ہے، وہی دہرائی جا رہی ہے بات کہ جب قرآن پڑھنے والے کسی ایسی محفل سے گزریں جہاں اللہ کی آیات کا مذاق کیا جا رہا ہو، قولی طور پر یا فعلی طور پر، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، تو ان کا کوئی مواخذہ تم پر نہیں ہے۔ ان کو نصیحت کرو، شاید کہ وہ بچ جائیں، قرآن سنا کر ان کو بچا لو، کیونکہ وہ ہمارے اپنے ہی تو ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم بھی تو پہلے اسی حال میں تھے، اب اگر تم قرآن سے بچ گئے ہو تو دوسروں کی بھی مدد کرو اور اصلاح کرو، جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہاں، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ استغفر اللہ۔ قُلْ نَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَحْوَذَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ
یدعونہ الی الہدایاتنا، اے محمد ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہے اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہے، درا حال کے اس کے ساتھی اسے پکارے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سرے اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا، اور اس کا ارشاد عین حق ہے۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، اور وہ غیب اور شہادت اور ہر چیز کا عالم ہے اور دانا و باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اسی لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عقیدہ توحید ملا، انہوں نے شرک کی نفی کی، صرف بتوں کی عبادت کو نہیں چھوڑا، بلکہ کیا کیا؟ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں عبادت نہیں کروں گا، بت بناؤں گا۔ عقیدہ توحید کے بعد انہوں نے بت توڑے بھی تھے اور ان کے خلاف آواز بھی اٹھائی تھی۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستانوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو شرک کیا ہے؟ سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی سیاہ رات میں جب قطار میں چلتی ہے اور اس اندھیری میں وہ قطار نظر نہیں آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے اپنے قوم سے شرک خفی کا ڈر ہے۔ شرک کے خاتمے میں ہمیں اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے۔ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، تو کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ آج دنیا کے ستاروں کو دیکھ کر بھی تو لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں نا۔ تو چاند کو اس لیے رب سمجھا کہ قوم نے شماس دیوتا بنا رکھا تھا۔ سورج چونکہ قوت کی طاقت کی علامت ہے، آج بھی قوت والوں کو سب پوجتے ہیں۔ چڑھتے سورج کی پجاری کیا ان کو زوال نہیں آتا؟ ان کو بھی زوال آتا ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ چاند علامت ہے حسن و خوبصورتی کی، 4 دنوں کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اسی ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر شرک کی نفی نہیں ہوگی تو معاشرہ جو ہے وہ جھگڑے گا، تو کیا کہنا ہے؟ اگر شرک کی نفی میں معاشرہ جھگڑے گا تو کیا کہنا ہے؟ میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں؟ کلمہ پڑھنے کے بعد جو شرک کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ظلم میں ڈالتا ہے۔ ان الشرک لا ظلم عظیم۔
توحید الہی کی حجت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر القاء ہوئی اور جو بعد میں تمام رسولوں کی دعوت رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے عہد اور ملک میں پیدا ہوئے تھے جب بابل اور نینوا کے عظیم قومیں اجرام سماویہ کی پرستش کرتی تھی، اور شہر اور یا اور میں زہرہ، چاند اور سورج کے مندر تھے جہاں صبح و شام ان کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب سلیم پر توحید الہی کی صداقت کھول دی گئی تھی۔ اللہ نے زمین اور آسمان کی اپنی بادشاہت اور کار فرمائی کے جلوے کچھ اس طرح روشن کر دیے تھے کہ جہل و غفلت کا کوئی پردہ بھی ان کی معرفت میں حائل نہ ہو سکا۔ یہ حقیقت جب ان پر کھول دی گئی تو علم و بصیرت کی وہ کون سی حجت تھی جس نے ان کی رہنمائی کی؟ قرآن نے ایک ایسے پیرایا میں بیان کیا ہے جو اس کی بلاغت کا مظہر ہے۔ یہاں اس کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچا ہے کہ جب شام ہوئی تو زہرہ یعنی کہ ستارہ جو تھا وہ نمودار ہوا، اپنی جملہ درخشانیوں کے ساتھ پردہ شب سے جھانکنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے عقیدے کے مطابق کہا، یہ چمکتا ہوا ستارہ میرا پروردگار ہے، کیونکہ اس کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ڈوب جانے والی ہستیاں ہیں میں ان کا پرستار نہیں، کیونکہ جو ہستی اپنے طلوع و غروب میں کسی نظام بالا کی پابند ہو تو وہ پروردگار کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر جب پردہ ظلمت چاک ہوا اور چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو وہ بولے یہ پروردگار ہے، لیکن وہ بھی غروب ہو گیا۔ پھر جب صبح ہوئی اور مہر جہان تاب درخشاں ہوا تو کہا یہ سب سے بڑا ہے، اس جیسا بڑا اجرام سمایا میں کوئی نہیں، لیکن دیکھو یہ بھی تو کسی کے حکم کے سامنے سرنگوں ہے، اس کی روشنی کو بھی تو قرار نہیں، پہلے بڑھنے لگا، پھر ڈھلنے لگا، پھر آہستہ آہستہ چھپ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، ان میں سے کوئی بھی پروردگار نہیں ہو سکتا، یہ سب زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مختار نہیں، مجبور و محتاج ہیں، حاکم نہیں، محکوم ہیں، ہم سے بھی ایک بالا تر ہستی ہے جس نے ہمیں اپنے قانون کے تحت اپنے قواعد پر جھکا رکھا ہے، وہ ان سب سے بالا تر ہے اور سب کا بنانے والا ہے، میں صرف اسی کا ہو کر رہوں گا، میری راہ شرک کرنے والوں کی راہ نہیں۔ پھر جب ان کی قوم نے اس معاملے میں ان سے جھگڑا کیا تو انہوں نے کہا تم مجھے اپنے معبودان باطل سے نہ ڈراؤ، دیکھو ہم دو فریق ہیں، ایک میں ہوں جو انہیں نہیں مانتا، جن کے ماننے کے لیے کوئی دلیل اور روشنی موجود نہیں، ایک تم ہو کہ ان سب کی پرستش کرتے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل اور روشنی نہیں۔ بتاؤ ان دونوں میں سے کس کی راہ سلامتی اور امن کی راہ ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ پرستش صرف اسی کی ہوگی جس کے لیے علم و بصیرت کی شہادت موجود ہو۔ اس معاملے کی بنیاد علم و حقیقت ہے، نہ کہ رسم اور تقلید اور حجت بازی۔ وہ حجت بالغہ ہے جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب پر کھول دی تھی، یہی بنیادی صداقت کی کلید ہے جس سے توحید الہی کی راہ کی تمام روشنیاں ظہور میں آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ سورہ الانعام آیت نمبر 81۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہ پوری تقریر اس بات پر شاہد ہے کہ وہ قوم اللہ فاطر السماوات والارض کی ہستی کی منکر نہ تھی، بلکہ اس کا اصلی جرم اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدائی صفات اور خداوندانہ حقوق میں شریک قرار دینا تھا۔ اول تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ہی فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرتے ہو۔ دوسرے جس طرح آپ ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کا ذکر فرماتے ہیں، یہ انداز بیان صرف انہی لوگوں کے مقابلے میں اختیار کیا جا سکتا ہے
جو اللہ کے نفس سے وجود سے منکر نہ ہوں۔ لہٰذا ان مفسرین کی رائے درست نہیں ہے جنہوں نے اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں دوسرے مقامات پر قرآن کے بیانات کی تفسیر اس مفروضے پر کی ہے کہ قوم ابراہیم علیہ السلام اللہ کی منکر یا اس سے ناواقف تھی اور صرف اپنے معبودوں ہی کو خدائی کا بالکلیہ مالک سمجھتی تھی۔ آخری آیت میں جو یہ فکرہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، اس میں لفظ ظلم سے بعض صحابہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ شاید اس سے مراد معصیت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصریح فرما دی کہ دراصل یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کو مانیں اور اپنے اس ماننے کو کسی مشرکانہ عقیدے اور عمل سے آلودہ نہ کریں کہ امن صرف انہی کے لیے ہے اور وہی راہ راست پر ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم علی قومہ، یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، جسے جیسے چاہتے ہیں بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ ان کے اس رویے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کیا بخشا؟ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اس کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ معاشرے میں جو بھی شرک کے خلاف اٹھے گا، مشرکوں کے خلاف ہوگا اور توحید پر جم جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملے گا؟ اللہ ان کو بہترین بدلہ دیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو بیٹوں کی نسل دے دی اور بیٹوں کے بیٹے اولاد نرینہ عطا کیے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سب کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اس کی اولاد سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس کو راہ یاب کیا۔ ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولادیں اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ اللہ نے توحید پرستوں کو شرک سے بیزار کیا اور اللہ نے ان کو اولادیں بخشی، ہدایت دی، ان کو صالح بنایا، دنیا والوں پر فضیلت دی۔ اللہ نے ان کو اپنے لیے چن لیا اور صراط مستقیم کی راہ دکھائی۔ لیکن یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی کہ شرک جس کی زندگی میں رائج ہو جائے پھر اس کے تمام عبادات بھی ضائع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ آج کل بھی مشرکانہ رسومات دیکھنے میں آتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم دے گی تو دے رہے ہیں، تو فرق کیا پڑتا ہے؟ تو یہ فرق پڑتا ہے نا اس کے لیے کہ اس سے بچنا اور بچانا بہت ضروری ہے۔ یہ مشرکانہ روایات اور رسموں سے بچنا ہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ جو ہم نظر نیاز جو عید میلاد النبی منا رہے ہوتے ہیں، یا امام حسن حسین کا 40واں منا رہے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں جو بدعات میں بھی شامل ہیں اور وہ مشرکانہ رسومات بھی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو، اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ تو اپنے ارد گرد شرک کو دیکھ کر لڑائی جھگڑا اور بحث میں نہیں پڑنا، ان کو خلوص سے، حکمت سے، دانائی سے نکالا جائے گا، کہیں اس چکر میں فرقہ واریت کی وجہ سے رشتے نہ کٹ جائیں۔
وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا ہے، جبکہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا تھا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ یہاں پر یہ جو پارے ہیں، یہ سپارے بنانے کی اس میں نفی نہیں کی جا رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مختلف حصوں کے ٹکڑے کر دیے تھے، کچھ حصوں کو پڑھتے تھے اور کچھ کو چھوڑ دیتے تھے، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو نفی کی گئی ہے کہ جو وہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، تو اس کا کہ کچھ حصے پہ تم ایمان لاتے ہو، کچھ کو پڑھتے ہو، کچھ کو چھپاتے ہو، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے۔ یہ جواب چونکہ یہودیوں کو دیا جا رہا ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نزول کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا، کیونکہ وہ خود اس بات کے قائل نہیں تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کا یہ تسلیم کرنا کہ حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی تھی، ان کے اس قول کی آپ سے آپ ہی تردید کر دیتی ہے کہ خدا نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ نیز اس سے کم از کم اتنی بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ بشر پر خود خدا کا کلام نازل ہو سکتا ہے اور ہو چکا ہے۔ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کو اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کر دو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو پیچھے بات ہوئی کہ اس بات کی دلیل دے رہی ہے، اس بات کے ثبوت میں یہ بات کہی گئی کہ ایک بشر پر خدا کا کلام نازل ہو سکتا ہے اور عملاً ہوا بھی ہے۔ اب یہ دوسری دلیل اس بات کے ثبوت میں ہے کہ جو کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ خدا ہی کا کلام ہے۔ اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے 4 باتوں کی شہادت کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ کتاب خیر و برکت والی ہے، اس میں انسان کی فلاح و بہبود کے بہترین اصول پیش کیے گئے ہیں، پاکیزہ زندگی بسر کرنے کا ہدایت دی گئی ہے۔ پھر یہ جہالت، خود غرضی، تنگ نظری، ظلم، فحش، دوسری برائیوں سے یہ روکنے کے لیے کتاب اللہ نے دی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے پہلے خدا کی طرف سے جو ہدایت نامے آئے تھے، یہ کتاب ان سب سے الگ ہٹ کر کوئی مختلف ہدایت پیش نہیں کرتی، بلکہ اس چیز کی تصدیق اور تائید کرتی ہے کہ جو ان کے پاس ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ کتاب اس مقصد کے لیے نازل ہوئی تھی جو ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے کتابوں کے نزول کا مقصد رہا، یعنی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکانا اور کجروی کے انجام بد سے خبردار کرنا۔ چوتھا یہ کہ اس کتاب کی دعوت نے انسانوں کے گروہ میں سے ان لوگوں کو نہیں سمیٹا جو دنیا پرست اور خواہش نفس کے بندے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا ہے جن کی نظر حیات دنیا کی تنگ سرحدوں سے آگے تک جاتی ہے، اور پھر اس کتاب سے متاثر ہو کر جو انقلاب ان کی زندگی میں رونما ہوا ہے، اس کی سب سے زیادہ نمایاں علامت یہ ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان اپنی خدا پرستی کے اعتبار سے ممتاز ہیں۔ کیا یہ خصوصیات اور یہ نتائج کسی ایسی کتاب کے ہو سکتے ہیں جسے کسی جھوٹے انسان نے گڑھا ہو، جو اپنی تصنیف کو خدا کی طرف منسوب کر دینے کی انتہائی مجرمانہ جسارت کرتے نظر آ رہے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، درحال کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ کر جب کہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے
ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ، اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداشت میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بقا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ قیامت کے دن یہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بقا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے، اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنہا میرے سامنے حاضر ہو گئے ہو۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ اس دن کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا، اور اللہ کیا کہیں گے، اکیلی آ گئی ہو، کوئی ساتھ نہیں آیا، وہ جو تمہاری گاڑیاں، تمہارے ہیرے جواہرات، بنگلے، کیا سب پیچھے چھوڑ آئے ہو؟ اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے سوال ہم تک پہنچا دیے۔ قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے کہ جوانی کس حال میں گزاری، جوانی کس حال میں گزاری، عمر کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، اور پھر وہ مال خرچ کیسے کیا، اور جو علم دیے گئے تھے اس پر کتنا عمل کیا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ فَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا بھی ہے۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں، حالانکہ وہ تو پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ یہاں پر مشرکین عرب کے مشرکانہ عقائد اور نظریات کا رد کیا گیا ہے۔ یہ لوگ جنوں کی نسبت طرح طرح کے توہم پرستانہ خیالات میں مبتلا تھے، اور سمجھتے تھے کہ وہ جس انسان کو چاہیں مافوق الفطرت
مافوق الفطرت طریقے پر نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ان کی طرف عجیب و غریب طاقتیں منسوب تھیں۔ ان کا یہ بھی تصور تھا کہ فرشتے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو اس کارخانہ عالم میں ہر طرح کے تصرفات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے جو ان کی نسبت تم یہ باتیں کرتے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں؟ اس نے یہ جہاں پیدا کیا اور اس کے نظام کو چلا رہا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اس کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو۔ اور اے ایمان والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگ پڑیں۔ کہ ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہنے لگیں۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہے کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ہم نے تو اس طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ اپنی افطرا پردازیاں کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں، اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب حال یہ ہے کہ تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو، تمہارے رب کی بات سچی ہے۔ یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین، تمہارے رب ہی کی طرف سے آپ کے ساتھ نازل ہوئی، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں نہ شامل ہونا، تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔
کوئی بھی تعلق بڑھتا نہیں ہے اگر اس کے درمیان شک کی دراڑ آ جائے. جیسے کہ اگر مومن اور قرآن کے درمیان بھی شک کی دراڑ آ جائے تو وہ تعلق آگے نہیں بڑھتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حق پر چلنے کے لیے اکثریت کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ایک محاورہ بالکل اس کے الٹ ہے کہ جو جدھر کی ہوا ہے ادھر کی رخ کرو، تو تم ادھر کو چلو جدھر کی ہوا ہو. تو میجورٹی از اتھارٹی. حرام کی کثرت اس کو حلال نہیں بنا سکتی. تو معاشرے میں اگر میجورٹی سود کھا رہی ہے تو یہ نہیں کہ سارے اسی طرف چل پڑیں. وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس سرائیاں کرتے ہیں. در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ. آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے. بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی. جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ. ایسا کرنا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، ایسا کرنا فسق ہے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کو درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو. مردہ سے مراد وہ شخص ہے جو ہدایت سے محروم ہے، جس کا نفس مردہ تھا. اللہ نے اس کو اپنے قرآن سے روشنی دی اور اس سے ماحول کو بھی روشن کر لیا. کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں ان کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے فَمَنْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کا علم دے دیتا ہے. اس کے فہم کے لیے اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. پھر وہ قرآن سے جڑتا ہے، اسلام سے جڑتا ہے. جڑنے کے لیے، ماننے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اللہ اس کا سینہ کھولتا ہے. اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ اس کو ہدایت بخشتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، گمراہی سے بچا لیتا ہے. اگر دل میں تنگی آتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ پھر آگے نہیں پہنچا سکتے. وہ کہتے ہیں کہ کیا لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے کہ ساری زندگی خود کرتی رہی ہے اب ہمیں سمجھا رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ جب ہدایت کا دروازہ کھولتا ہے تو ہدایت تبھی ملتی ہے. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی
ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے۔ سینہ کھول دینے سے مراد اللہ کا اسلام کی صداقت پر پوری طرح مطمئن کر دینا ہے، اور سلامتی کے گھر یعنی جنت، جہاں انسان ہر آفت سے محفوظ اور ہر خرابی سے مامون رہے گا، اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ یہاں پر جنوں سے مراد شیاطین جن ہیں۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اچھا باغ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا۔ بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے سے ناجائز فائدہ اٹھائے ہیں، اور ہر ایک دوسرے کو فریب میں مبتلا کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرتا رہا۔ پھر اللہ کو اختیار ہے، چاہے جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کرے، مگر یہ سزا اور معافی بلا وجہ معقول مجرد خواہش کی بنا پر نہیں ہوگی، بلکہ علم اور حکمت کی بنا پر ہوگی۔ خدا معاف اسی مجرم کو کرے گا جس کے متعلق وہ جانتا ہے کہ وہ خود اپنے جرم کا ذمہ دار نہیں ہے، اور جس کے متعلق اس کی حکمت یہ فیصلہ کرے گی کہ اسے سزا نہ دی جانی چاہیے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے، اس کی کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے رہے۔ یعنی جس طرح وہ دنیا میں گناہ سمیٹتے اور برائیوں کا اکتساب کرنے میں ایک دوسرے کے شریک تھے، تو اسی طرح آخرت کی سزا پانے میں بھی ایک دوسرے کے شریک کے حال ہی رہیں گے۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تمہیں میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ تب وہ اقرار کریں گے کہ ہمارے پاس رسول آئے تھے، ہمیں حقیقت سے خبردار بھی کرتے تھے، مگر ہمارا اپنا ہی قصور تھا کہ ہم نے ان کی بات نہ مانی۔ اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ اس کے باشندے حقیقت میں ناواقف تھے، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ ہر شخص کا درجہ وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو چاہے لے آئے۔ اس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے، جس سے تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجہ ایک دوسرے سے اتنا وقفے پہ ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من المنکرات الاخلاق، اللہم آت نفسی وتقواہا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ مجھ سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اخلاق کے بارے میں فرمایا، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں سب سے قریب وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی، وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے۔ اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ یعنی کہ اگر میرے سمجھانے سے تم نہیں سمجھتے اور اپنی غلط روی سے باز نہیں آتے، تو جس راہ پہ تم چل رہے ہو چلتے رہو اور مجھے اپنی راہ پہ چلنے کے لیے چھوڑ دو۔ انجام کار جو کچھ ہوگا وہ تمہارے سامنے بھی آ جائے گا اور میرے سامنے بھی۔
ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بازم خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُّ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے۔ مشرکین مکہ اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے، بتوں کے نام پر بھی قتل کرتے تھے۔ آج بھی انہی کی طرح کی یہ رسومات ہیں وہ چل رہی ہیں۔ آج بھی انہی تینوں وجوہات پر قتل کیا جاتا ہے۔ اولاد کو فقر و فاقہ کی وجہ سے قتل کرتے تھے، اور قتل اولاد وہ گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کو قانا خطأً کبیرہ کہا گیا ہے۔ تو اس مشرکین جو تھے وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ قتل اولاد کی 3 صورتیں اہل عرب میں رائج تھیں۔ ایک تو یہ کہ لڑکیوں کا قتل اس وجہ سے کرتے تھے کہ ان کے داماد جو ہیں وہ ان کے داماد نہ بنے، تاکہ قبیلوں میں لڑائیوں میں سے جو دشمن کے ہاتھ نہ پڑے یا کسی دوسرے سبب سے وہ ان کے لیے سبب آر نہ بنے۔ اس خیال سے کہ کوئی ان کا داماد نہ بنے یا قبائلی لڑائیوں میں وہ دشمن کے ہاتھ نہ پڑیں یا کسی دوسرے سبب سے وہ ان کے لیے سبب آر نہ بنے۔ نمبر 2 یہ تھا کہ بچوں کا قتل، اس خیال سے کہ ان کی پرورش کا بار نہ اٹھایا جا سکے گا اور ذرائع معاش کی کمی کے سبب سے وہ ناقابل برداشت بوجھ بن جائیں گے، تو اس لیے بچوں کو قتل کرتے تھے کہ ان کا پرورش کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ نمبر 3 وہ بچوں کو اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے بھیٹ چڑھا دیتے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے۔ ان قریب انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے دے گا۔ مشرکین مکہ کا خیال تھا کہ وہ اس کو اپنے مردوں کے لیے خاص کر لیتے تھے، یعنی کہ جو جانور تھے ان کو وہ صرف کہتے تھے کہ ہمارے مرد ہی کھا سکتے ہیں، اور وہ کھیت کچھ مخصوص کر لیے تھے۔ آج بھی جیسے کنڈوں کے لیے بارے میں لوگ تصور کرتے ہیں کہ اس کو مرد نہیں کھا سکتے، تو اس طرح کے پروپیگنڈے وہ بھی کرتے تھے۔ بری رسومات سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کو پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ عجیب سی بات ہے۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا۔ یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام ٹھہرایا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور وہ ہرگز راہ راست پانے والے نہیں تھے۔ هو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جس سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ، مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار، جبکہ یہ پھل اور اللہ کا حق ادا کرو، جب ان کی فصل کاٹو اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زرعی زکوٰۃ جس کو عشر بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ اس کا جواز بھی نکلتا ہے کہ اس کو دینے کا بھی یہاں پتہ لگ رہا ہے کہ اگر فصل ایک بار سال میں ہو تو سال میں کٹے تو ایک بار زکوٰۃ ہے، 2 بار کٹے تو 2 بار، 3 بار فصل کٹے تو 3 بار عشر دینا ہوگا۔
پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ اے محمد ان سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہیں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے اور 2 گائے کی قسم سے۔ پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیا یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہیں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِیَ إِلَیَّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارے رب درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت اور اس آیت میں بظاہر اتنا اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہاں محض خون کہا گیا تھا اور یہاں خون کے ساتھ مصفوحن کی قید لگائی گئی، یعنی ایسا خون جو کسی جانور کو زخمی کر کے یا ذبح کر کے نکالا گیا ہو۔ مگر دراصل یہ اختلاف نہیں بلکہ اس حکم کی تشریح ہے۔ اس طرح سورہ مائدہ کی آیت میں ان 4 چیزوں کے علاوہ چند اور چیزوں کی حرمت کا بھی ذکر ملتا ہے، یعنی وہ جانور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر ٹکر کھا کر مرا ہو جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو۔ لیکن فی الحقیقت یہ بھی اختلاف نہیں ہے بلکہ ایک تشریح ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو جانور اس طرح سے ہلاک ہوئے ہیں وہ بھی مردار کی تعریف میں آتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ کا مسلک یہی ہے کہ لیکن متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے کھانے سے یا تو منع فرمایا یا ان پر کراہت کا اظہار فرمایا، مثلاً پالتو گدھے، کچلیوں والے درندے اور پنجوں والے درندے۔ اس وجہ سے اکثر فقہا تحریم کو ان 4 چیزوں تک محدود نہیں مانتے بلکہ دوسری چیزوں تک اسے وسیع قرار دیتے ہیں۔ مگر اس کے بعد پھر مختلف چیزوں کی حلت اور حرمت میں فقہا کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ مثلاً پالتو گدھے کو امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی حرام قرار دیتے ہیں، لیکن بعض دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ وہ حرام نہیں ہے بلکہ کسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کی ممانعت فرما دی تھی۔ تو ڈیفرنٹ یہ مفسرین کی رائے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ جو مردار ہیں وہ کیا ہیں، اور جو خون ہے وہ کیا ہے، اور جو سور کا گوشت ہے وہ کیا ہے۔ یہ سب ناپاک ہے، فسق ہیں، ان کو کھانا جائز نہیں، حرام ہے۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کے پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزائیں انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے، اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تو محض گمان پر چل رہے ہیں اور نری قیاس سرائیاں کرتے ہیں۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔
اپنی غلط روی کا سارا وبال اللہ پر ڈال دینا یہ شیطان کا کام ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو میں بھی قرآن کلاس میں جاؤں گی، اگر اللہ کا حکم ہوا تو میں نماز پڑھنے لگ جاؤں گی، جب اللہ کی مرضی ہوگی تو تبھی پردہ کروں گی نا۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ کرنا خود نہیں اور اپنے خطا کا وبال اللہ کے اوپر ڈال دینا۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151۔ قُلْ تَعَالُوا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول کی یہ وصیت ان کی مہر کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ان 3 آیات کو پڑھ لے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ عقیدہ توحید سمجھایا جا رہا ہے، اور دیکھ لیں کہ سب سے پہلا جو عقیدہ کتنا اہم ہے کہ پہلا عمل جس کی وجہ سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہمیں مل جائے گی، تو سب سے پہلے فرمایا یہ کہ ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کے ساتھ کسی کا شرک جو ہے، شرک کی معافی نہیں ہے، تو اللہ تعالی ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ اور پھر آگے دوسرے نمبر پر بالوالدین احسانا، اللہ نے اپنے حق کے بعد جہاں پہ بھی والدین کی بات کی، اپنے حق کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے حقوق کی بات کی، اور یہ کہا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نمبر 3 فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُم وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہیں، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے۔ اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر اس شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں، اور جب بات کو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے، اور یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچ سکو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اس کے لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب ہے یہ، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہ کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راہ پہ ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی ہے اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کے پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کہ آپ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ اس کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں۔ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔
جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ہے، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کے آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کے آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو، میری نماز، میرے تمام مراسم، عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا، اور وہ سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں میں ہوں۔ کہو، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار ہے وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجات دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ کسی کو علم دے کر آزماتا ہے، اور کہیں وہ اپنے آپ کو برتر تو نہیں سمجھ رہا۔ اللہ نے نعمتوں کو دنیا میں برابر تقسیم کیا ہے۔ اللہ نے نعمتوں کو دنیا میں برابر تقسیم نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے شرک سے اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے بچائے، اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ جو اس وقت ہم کرونا کے عذاب سے گزر رہے ہیں، یا اللہ اس کو دور کر دے، ہم پر اپنا فضل و کرم کر اور اپنی نعمتوں سے ہمیں نواز دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمين ثم آمين۔